جتنے میں یہ وہاں پہنچیں گے میں ایک اور سوال پڑھ لوں. میں ایک سیکنڈ وائف ہوں الحمدللہ. میں اپنے شوہر سے بہت خوش ہوں. میرے گھر والے میرے والدین مجھے تنگ کرتے ہیں کہ تم پیسے ہم پہ خرچ کرو. میرے بھائی کی مالی حالت ٹھیک نہیں, 4 بیٹی ہیں, مجھے ان کی ہیلپ کرتی ہوں. میرے والدین کہتے ہیں نہیں ثواب ملے گا, تمہیں ثواب نہیں ملے گا, تم انہیں ناکارہ و فقیر بنا رہی ہوں. میں اپنے شوہر کی رضامندی سے بھائی پر خرچ کرتی ہوں, اپنے والدین پر بھی. میرے گھر کو مہمان آئے تو میں اگر کھانا بھی پکاتی ہوں تو کہتے ہیں ہمارا حصہ بھی ڈالو. میں ذہنی مریضہ بن گئی ہوں. میرے اور بھی مسئلے ہیں فیملی کی طرف سے. یعنی ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شوہر سے خوش ہیں, یعنی یہ تو خیر مسئلہ نہیں ہے. گھر والے میرے والدین مجھے تنگ کرتے ہیں کہ تم پیسے ہم پر خرچ کرو. ان کے گھر والے اور ان کے والدین کہتے ہیں کہ پیسے ان پہ خرچ کریں, جبکہ یہ اپنے بھائی پہ خرچ کر رہی ہیں. 4 بیٹیاں ہیں, ان کی بھی ہیلپ کرتی ہوں. میرے والدین کہتے ہیں تمہیں, یعنی مقصد ان کا یہ ہے کہ والدین کہتے ہیں سارے پیسے گویا ہمیں ہی دو. تو ایسا تو نہیں ہے, والدین کو اگر ضرورت ہے تو ان کو دیں, نہیں تو جس کو ضرورت ہے اس کو دیں. دیکھو والدین پہ خرچ کرنا اس وقت واجب ہے جب والدین کو ضرورت ہو. آپ کی والدہ کی ذمہ داری شریعت نے آپ کے ابو پہ ڈالی ہے, ٹھیک ہے نا. ابو اگر بوڑھے ہو گئے ہیں تو پھر ابو کو بھی کھلائیں, اماں کو بھی کھلائیں اگر آپ کما رہی ہیں. اگر وہ جوان ہیں تو اماں کی ذمہ داری کس پر ہے, ابا پر ہے کہ وہ کما کے کھلائیں. پھر بھی ہر مہینے تھوڑی بہت ہیلپ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کرنی چاہیے, لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے تو وہ زبردستی نہیں کر سکتے اس معاملے میں. جی جناب ارشاد. وعلیکم السلام. جی ہاں یہ کہہ رہے ہیں بھائی کسی پہ جادو ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے جنات غیر شرعی طریقے سے قید کیے ہوئے ہوتے ہیں. جنات نہ شرعی طریقے سے قید ہو سکتے ہیں نہ غیر شرعی طریقے سے, ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ جو عامل لوگ ہیں جنات نے ان کو قید کیا ہوا ہوتا ہے. سمجھ رہے بات. وہ ایک آدمی نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے گھوڑا دے دے, گھوڑا دے دے, گھوڑا دے دے, مجھے بھی سواری کرنی ہے. یعنی گھوڑا مطلب اس کا یہ تھا سواری. تو آگے کسی سیٹھ کی گھوڑی نے بچہ دیا, تو سیٹھ کو کوئی بندہ ملا نہیں بچہ اٹھانے کے لیے. اس نے اس کو ٹھڈا مارا, اٹھا بھائی یہ اپنے گردن پہ لاد کے میرے گھر پہنچا کر اس بچہ. تو یہ گھوڑی کا بچہ گردن پہ لاد کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تو دعا سنتا تو ہے, سمجھتا نہیں ہے. میں نے گھوڑا مانگا تھا سوار ہونے کے لیے, تو نے الٹا مجھے پہ سوار کر دیا. تو سمجھتا تو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو تو یہ جو عامل لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جنات کو قید کیا ہوا ہے, انہوں نے نہیں قید کیا ہوا, تو جنات نے ان کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے, جنات ان پہ حاوی ہوتے ہیں. تو ان کے پاس تو جانا ہی نہیں چاہیے. جادو اگر واقعتاً کسی پہ ہے تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے, آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے. اپنے گھر میں کسی کو کہہ دے پانی پہ بوتل پہ دم کر کے چھینٹے ماریں, بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کرے, وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ہوتا تو صبر کرے. ان کے پاس جانے سے فائدہ نہیں ہوگا, یہ بتا دوں. وقتی ہوگا اور بعد میں دوبارہ اس سے بڑی مصیبت میں آئیں گے. جناب والا وعلیکم السلام ورحمۃ. دیکھیں اس کے لیے وظیفہ میں نہیں بتاتا. پہلی تو بات یہ کہ وائف کو کوئی ڈپریشن ہو رہی ہے لاشعوری طور پر, زیادہ تر یہ کیس اس میں ہوتے ہیں. دیکھو بعض دفعہ آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے, وہ نکلتی کسی اور طرح سے ہے. مریض خود بھی نہیں بتا پاتا کہ مجھے ٹینشن کیا ہے. لاشعوری طور پر نا ذہنی طور پہ ٹارچر ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ساس کر رہی ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا آپ کی والدہ خدا نخواستہ ایسی ہیں, لیکن ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ شوہر کی طرف سے ہر وقت دوسری شادی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے گھر میں وہ. بعض دفعہ تو اس پہ ہوتا ہے, ہر بیوی کو اس پہ ڈپریشن ہوتی ہے, میرے میاں ہر اتوار کے بیان میں مفتی صاحب کا بیان سننے کیوں جا رہے ہیں, ناغہ نہیں کرتے. تو یہ لاشعوری طور پر اس سے بھی ڈپریشن ہو سکتی ہے, ہو کسی کو کچھ بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال آپ نے سب سے پہلے یہ وظیفوں میں جو پڑ جاتے ہیں نا, اس کا آج کل بڑا فالٹ یہ ہے کہ اصل وجہ پھر یہ تلاش کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں. دعا پڑھیں, دعا سے کون منع کر رہا ہے آپ کو, دعا مانگیں اللہ سے, اللہ کا ذکر بھی کریں, حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے.
تو میں اس کا انکار نہیں کر رہا. سب سے پہلے آپ تنہائی میں بیٹھ کے بیوی کی بات سنیں, اس کو کنارے پہ لے جائیں, اس کو بولیں بیگم بتاؤ کہ دل میں تمہارے ہے کیا, مجھ سے نہیں چھپاؤ, اور اپنے ظرف کو تھوڑا بڑا, کوئی ٹینشن ہے تو میرے سامنے شیئر کرو. میں نہیں جاؤں گا مفتی صاحب کے بیان میں اتوار کو, ٹھیک ہے نا, میں نہیں جاؤں گا آئندہ. کوئی, یہ تو میں مزاح کی بات کر رہا ہوں. اس سے پوچھیں, بعض دفعہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے میاں سے بولا یہ اور اس کا پارا ہائی ہو جائے گا. پھر بھی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تو کاؤنسلنگ کرنے کے لیے نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں, سائیکیٹرک ہوتے ہیں, ان کے تجربے ہوتے ہیں. وہ بیچارے یہ کام کر کر کے خود ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے, تو ان کے پاس کسی اچھے ایک سائیکیٹرک کو دکھائیں. بعض دفعہ بیوی شوہر کو نہیں بات کرنا چاہ رہی ہوتی, وہ پھر ڈاکٹر کے سامنے اپنی بات رکھ دیتی ہے, وہ بتا دیتی ہے میرے ساتھ پرابلم کیا ہے, وہ اگلوا لیتے ہیں. تو ایسی میڈیسن بھی دیتے ہیں ڈاکٹر. بعض دفعہ کوئی ٹینشن ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے, تو وہ میڈیسن سے بہت جلدی قابو ہو جاتا ہے. اگر وہ لیٹ کر دو گے آپ روحانی عاملوں کے چکر میں, پھر وہ میڈیسن سے بھی نہیں مسئلہ. میں نے بہت سے نفسیاتی مریض دیکھے ہیں جو ابھی پہلی سٹیج پہ تھے, میڈیسن سے ان کا علاج ہو گیا. تو یہ سارے پروسیس میں پڑھیں اور روحانی ٹوپی ڈراموں میں نہ پڑھیں کائنڈلی آپ. اور جس کے پاس جائیں گے وہ بولے گا فلانی نے کر دیا ہے, جن چڑیل بھوت بھیج دیا. تو یہ جی جناب, جی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. جی 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 ٹھیک, بیٹھے میں جواب دیتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ حنفی مسلک میں خون نکل کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کے کہ نماز کے دوران ان کا خون نکلا مگر وضو نہیں ٹوٹتا. پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے واقعات نہیں ہیں, ایک واقعہ مجھے صحیح سند کے ساتھ یاد پڑتا ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ نماز کے دوران ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی, تو یہ تو ویسے ہی عقل کے خلاف ہے نا. پوری ٹانگ نماز کے دوران کون کاٹ سکتا ہے کسی کی. یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کو نماز کے دوران تیر لگا, یہ صحیح حدیث ہے, اور تیر لگ کے بہتا رہا ہے خون, اور وہ نماز پڑھتے رہے ہیں. یہ واقعہ صحیح ہے. اس پر ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ وہ ان کا تو وضو نہیں ٹوٹا, تو حنفیوں کا کیوں ٹوٹ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا جواب یہ کہ اس حدیث یہ بالاتفاق منسوخ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جو کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, خون کو ناپاک وہ بھی مانتے ہیں. خون بہرحال کیا ہے, کیونکہ قرآن میں اس کو ناپاک قرار دیا ہے, اور قرآن میں آتا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. نماز میں طہارت اور کپڑوں کا پاک رکھنا یہ تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں کرتے. تو سب سے بڑا اشکال ان صحابی پر یہ ہوتا ہے کہ چلو خون نکلنے سے فرض کر لیتے ہیں وضو نہیں ٹوٹا, لیکن وہ خون کپڑوں پہ تو لگا نا, کپڑے ناپاک ہو گئے. تو جو جواب آپ کا اس بارے میں ہے, جو تعویل آپ اس کی کرتے ہو, حنفیہ وہی تعویل کس کی کر لیتے ہیں. ظاہر ہم یہ کہتے ہیں ان صحابی کو یا تو علم نہیں تھا کہ خون ایک ناپاک چیز ہے, یہ علم نہیں تھا ان کو, کیونکہ اسلام جو مسائل کا علم ہے وہ تو آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا نا. بہت سے صحابہ کو بہت سی چیزیں معلوم نہیں تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ خون ناپاک نہیں ہے اور اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو ان کا خیال پوری امت پہ حجت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ اس حدیث کو مانو گے تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خون کیا ہے, پاک ہے, جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو یہاں یہی کرنا پڑے گا کہ ان صحابی نے اپنی رائے کے مطابق اس پر عمل کیا. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق اور آپ کی طرف سے یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ نبی نے ان کو یہ فرمایا ہو. اور رہا یہ کہ حنفیہ جو اس کے قائل ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اس کی مضبوط دلیل ہے, صحیح حدیث ہے کہ ایک صحابیہ نبی کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے, یعنی حیض کے علاوہ بھی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا انما ذالک دم عرق, یہ ایک رگ کا خون ہے, لہذا جب بھی یہ نکلے تو آپ وضو کر لیا کریں. تو رگ کا خون ہونا, رگ سے مراد وہ رگ نہیں ہے جس کو ہم اردو میں رگ کہتے ہیں, یعنی نسوں میں سے خون جو بلڈ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ٹوٹنے کی جو وجہ بتائی وہ رگ سے خون کا نکلنا قرار دیا ہے. تو یہ بہت بڑی امام حنیفہ کی دلیل ہے کہ رگ سے جب بھی خون نکلے گا آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. چلیں.